برطانیہ میں امیگرینٹس کے حوالے سے ہر روز نئے قوانین سامنے آ رہے ہیں اور یہ خبر ان امیگرینٹس کے لیے بالکل اچھی نہیں جو یہاں رہ کر اپنی زندگیاں بنانا چاہتے ہیں۔ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے انڈیفینیٹ لیوز ٹو ریمین یعنی امیگرینٹس کی پرماننٹ ریزیڈنسی ختم کرنے کی بات کر دی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے برطانیہ میں امیگرینٹس کی اصل تعداد کیا ہے، وہ کن کن ڈپارٹمنٹس میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور اگر ان لوگوں سے انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین یعنی ان کا پرماننٹ اسٹے چھین لیا گیا تو یو کے میں کن کن سیکٹرز پر ان کا سب سے زیادہ اثر پڑے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو کے میں امیگرینٹس کی اصلی تعداد پر اور جانیں گے کہ ہیلتھ سیکٹر، ٹرانسپورٹ اور ڈلیوری، کنسٹرکشن اور لیبر ورک، فوڈ اور ریٹیل انڈسٹری، ایجوکیشن اور ریسرچ جیسے ڈپارٹمنٹ میں امیگرینٹس کا کیا کیا کردار ہے، اور جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمام ڈپارٹمنٹ امیگرینٹس کے بغیر چل بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یو کے کی اکانومی میں امیگرینٹس کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یو کے آخری آفیشیل ڈیٹا کے مطابق برطانیہ میں 16% ایسے لوگ ہیں جو برطانیہ سے باہر پیدا ہوئے ہیں، یعنی کل ملا کر لگ بھگ 10 سے 11 ملین لوگ ایسے ہیں جو یو کے میں امیگرینٹس کے طور پر رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین یعنی پرماننٹ اسٹے نہیں ہے۔ تو سوچئے اگر ان سب کو نکال دیا گیا تو یو کے میں کن کن ڈپارٹمنٹ پر کیا کیا اثر پڑے گا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں NHS کی یعنی نیشنل ہیلتھ سروس کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے ہیلتھ سسٹم کا آدھا بوجھ امیگرینٹس نے اٹھایا ہوا ہے۔ آج NHS میں 30% ڈاکٹرز اور 28% نرسز وہ ہیں جو برطانیہ سے باہر پیدا ہوئے۔ اگر انہیں نکال دیا گیا تو ہاسپٹل میں سٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے سرجریز میں ڈیلے اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق NHS امیگرینٹس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پھر بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اور ڈلیوری کی۔ بس ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، ٹرین سٹاف اور ڈلیوری رائڈرز، ان کا بڑا حصہ ساؤتھ ایشیا، افریقہ یا ایسٹرن یورپ سے آیا ہے۔ اگر یہ لوگ چلے گئے تو سٹیز کا پورا نظام رک جائے گا، نہ گروسریز ٹائم پر پہنچیں گی، نہ لوگ آفس تک۔ ایک رپورٹ کے مطابق سپلائی چین پوری ٹوٹ جائے گی اور روزمرہ کی زندگی پوری کی پوری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کی۔ برجز، روڈز، ہاؤسنگ پروجیکٹ، یہ سب امیگرینٹس لیبر کے دم پر کھڑے ہیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ پولینڈ، رومانیہ، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ورکرز چلا رہے ہیں۔ اگر ان تمام امیگرینٹس لیبر کو نکال دیا گیا تو تمام پروجیکٹس رک جائیں گے اور یو کے میں پہلے سے چل رہی ہاؤسنگ کرائسس اور بڑھ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں فوڈ اور ریٹیل انڈسٹری کی۔ ریسٹورنٹس، فارم اور سپر مارکیٹ میں امیگرینٹ ورکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فارم پر سیزنل کراپس امیگرینٹس اگاتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں زیادہ تر شیف یا سٹاف بھی ساؤتھ ایشین ہے، یعنی آپ کا بریک فاسٹ، ٹوسٹ، کافی یا سپر مارکیٹ کی شیلفز سب کچھ انہی کے ذریعے چل رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امیگرینٹ ورکر کے بغیر فوڈ شارٹیج اور پرائس انفلیشن دونوں بڑھ جائیں گی۔ ایجوکیشن سیکٹر بھی امیگرینٹس کے بغیر ادھورا ہے۔ یونیورسٹی پروفیسر، اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز، یہ سب برطانیہ کی نالج اکانومی کو مضبوط بناتا ہے۔ ہر سال ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فیس کے ذریعے بلینز آف پاؤنڈ جمع کرواتے ہیں۔ اگر ویزا پالیسیز اور سخت ہو گئیں تو یونیورسٹیز کو بھی فائنینشل نقصان ہوگا اور گلوبل رینکنگ پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں آخر میں اوورآل اکانومی کی۔ امیگرینٹس ہر سال برٹش جی ڈی پی اور اکانومی میں مضبوط پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ وہ ٹیکس دیتے ہیں، رینٹ دیتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں اور اکانومی کے ہر پہلو کو چلاتے ہیں۔ اگر انہیں نکال دیا گیا تو لیبر شارٹیج، اکانومی سلو ڈاؤن اور انفلیشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب یہ کوئی کہتا ہے کہ برطانیہ امیگرینٹس کے بغیر بہتر ہوگا تو اصل یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہتر کس کے لیے؟ امیگرینٹ صرف برطانیہ میں نہیں رہتے، وہ برطانیہ کو چلانے میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ میں ہوں زباب اور آپ دیکھ رہے تھے NN اردو کی ڈاکومنٹری۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے، اور UK سے ریلیٹڈ اوتھینٹک نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل NN اردو UK کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔